السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا لیسن ہے جزم و سکون کے بارے میں۔ کیا ہے؟ جزم، سکون۔ اس سے پہلے کے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ قلقلہ لیٹرز کو کیسے پڑھے۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ قلقلہ لیٹرز ہے، اس کو کیسے قلقلہ کرنا۔ اس سے پہلے ہم نے اظہار اور اخفاء کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہے جزم، سکون۔ رولز پڑھتے ہیں پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزم، سکون۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اگزامپل، اس کا نام جزم ہے، سکون ہے۔ اب جس لیٹر میں جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر یہ با ہے، با پر سکون ہے تو اس کو پچھلے والے لیٹر سے حمزہ با زبر اب اسے ملا کر جوائن کر کے پڑھنا ہے۔ آگے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں تجری، تقوی۔ ہجے کیسے کرنا ہے؟ یہ جیم ہے، جیم پر سکون ہے، جزم ہے تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ تا، جیم، زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ اور عربک میں ایسا ہجے کریں گے، تا جیم فتح تج، را یا کسرہ ری، تجری، تقوی۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوی۔ یغنی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی۔ یہاں پر غین پر سکون آیا ہے اس لیے اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ سکون والے لیٹر کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے، پیچھے والے لیٹر سے۔ اسی طرح نون یا زیر نی، نون پر یا پر سکون آیا ہے اور یا ساکن سے پہلے کسر آیا ہے اس لیے یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو تھوڑا لانگ کر کے پڑھنا، کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یغنی، نشرت، رفعت، ینقلب، لیس، والقت، واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قت، والقت۔ اس میں لام پر سکون آیا ہے اور ہم نے رولز پڑھا ہے کہ سکون والے لیٹر کو بیک سے یعنی پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قت، والقت۔ یہاں بھی تا پر سکون آیا ہے اس لیے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ تو کیسے؟ والقت، حشرت، حا پیش حو، شین زیر شی، حشی، را تا زبر رت، حشرت۔ اس میں تا پر سکون آیا، جزم آیا تو اس لیے اس کو پیچھے والے لیٹر سے ملا کر پڑھنا ہے۔ حشرت۔ یعلم، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا، میم پیش مو، یعلم۔ اس کو ہجے کا وہی طریقہ اختیار کرنا ہے کہ ایک ایک کر کے پڑھنا ہے اور پیچھے سے بیک سے جوائن کرنا ہے۔ جیسے ہم نے لیسا پڑھا تو والقت پڑھا، واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، تو اس کو جوائن کرنا ہے پہلے وال، پھر قاف تا زبر قت پورا ملا کے پڑھنا ہے، والقت ایسے پڑھنا ہے۔ تو ہم نے رولز کا جو دوسرا جز تھا وہ یہ تھا کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ جس حرف پر سکون ہو اس کو جزم والے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، لیکن اگر حمزہ پر سکون ہو تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ جیسے یہ حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، اس پر سکون ہے تو اس کو تھوڑا جھٹکا دے کر پڑھنا۔ کیسے؟ ہم پڑھتے ہیں اقرأ، حمزہ قاف زبر، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، حمزہ پر سکون آیا ہے تو اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے؟ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ را حمزہ زبر را، اقرأ، تأتون، تا حمزہ زبر تا، تا واو پیش تو، تأتو، نون زبر نا، تأتون۔ یأتیک، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیر تی،
یأتی، کاف زبر کا، یأتی کا۔ آج کا جو لیسن ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس حرف پر سکون ہو، جس حرف پر جزم ہو یعنی سکون ہو، اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے بتا دیا کہ جیسے جیم پر سکون ہے تو اس کو پیچھے سے ہجا کر کے ملا کر پڑھنا ہے، اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ جس حرف پر بھی جزم ہو، سکون ہو، اس کو ساکن کہیں گے۔ جیسے اگر نون پر جزم ہو، نون پر سکون ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ نون ساکن۔ اسی طرح میم ہے، میم پر سکون ہو تو اس کو بولیں گے میم ساکن۔ اسی طرح یا ہے، یا پر سکون دے دیں گے تو اس کو بولیں گے یا ساکن۔ جس لیٹر پر بھی سکون دیں گے اس کو ہم ساکن کہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔